بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قسطوں اہل تشیع کے معتبر اور بنیادی کتب سے عبداللہ بن سبا کے متعلق چند حوالے پڑھ لیں، پھر حضرت عثمان غنی کے واقعی شہادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری صدی کے معروف رافضی مورخ ابو محمد الحسن بن موسیٰ النوبختی نے اپنی کتاب فرق الشیعہ صفحہ نمبر 44 میں چوتھی صدی کے مشہور شیعہ عالم ابو عمرو محمد بن عبد العزیز نے اپنی کتاب رجال کشی جلد 2 صفحہ 183 میں، اور شیعہ ملا محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی جلد 7 صفحہ نمبر 257 میں ابن سبا کی ذات کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے کہ یہ ایک یہودی تھا جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی نے سب سے پہلے حضرت علی مرتضی غازوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع جانشین قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رجعت قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا عقیدہ بیان کیا۔ اسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازی، گالی گلوچ شروع کی، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت سے کھلے عام برأت کا اظہار کیا تھا۔ اب ایک نظر مستشرقین کے بیانات پر ڈال لیجئے اور وہ ابن سبا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر ولیم مور، جس کی اسلام دشمنی کسی سے مخفی نہیں، لکھتا ہے کہ ابن سبا نے مصر میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں سے اسلام کے خلاف نظریاتی جنگ شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رجعت قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی ہوگی، اور علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے، جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت چھین لی ہے، اور اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ خلافت کا عروج و زوال صفحہ 217 از ولیم مور۔ پروفیسر نکلسن اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھتا ہے، ابن سبا نے مصر سے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رجعت ہوگی، اور جس طرح سابقہ 1000 نبیوں کے وصی تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے ان سے خلافت چھین لی تھی۔ ڈاکٹر ڈونالڈسن نے اپنی کتاب اسلام میں شیعہ مذہب میں ایک پوری فصل ابن سبا کے حال پر لکھی ہے۔ اس میں موصوف نے لکھا ہے کہ ابن سبا نے اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کے لیے اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا، اور ساتھ ہی اس نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان پر خلافت غصب کرنے کا الزام لگایا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مسلمانوں کے نبی بھی دنیا میں آئیں گے، اور ہر نبی کے وصی کی طرح علی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساتھیوں نے ان کی وصیت کا احترام نہیں کیا اور علی کے ساتھ غداری کی۔ اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ غصبوں پر زور ڈالیں کہ وہ علی سے چھینے ہوئے حقوق ان کو واپس کریں۔ موصوف نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سبا حضرت عثمان کو مفسد اور تخریب پسند گردانتا تھا، اور یہ بات اعلان کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد الوحیت حضرت علی میں منتقل ہو گئی ہے۔ سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کیا کہ نوجوان اور نئے مسلمان ہونے والے اس سے متاثر ہو گئے اور اس کو حقیقت سمجھ لیا۔ انہوں نے اس پر غور کرنے کی زحمت نہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد اسلامی خلافت کے اساس کو اکھاڑنا اور فتح ہونے والے علاقوں میں قوت کے ساتھ بغاوت اٹھانا تھا، تاکہ مسلمانوں کے قدم نہ صرف یہ کہ آگے بڑھنے سے رکیں بلکہ خود مسلم فوجیں ان مفتوحہ علاقوں سے بھی نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جن الزامات کو بڑے شد و مت کے ساتھ اٹھایا گیا اور جگہ جگہ ان کو پھیلایا گیا، ان میں سے کچھ یہ تھے۔ نمبر 1، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور زیادہ تر حکومتی مناصب انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے گورنر چلے آ رہے تھے معزول کر دیا اور ان کی جگہ دوسروں کو متعین کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت المال سے بیجا تصرف کرتے ہیں اور اپنے اقربا کو بیت المال سے نوازتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے بعض مسائل میں اپنے پیشرو خلفاء کی مخالفت کی ہے، لہذا اب وہ اس لائق نہیں رہے کہ انہیں مسلمانوں کا خلیفہ رکھا جائے۔
یہ اور اس قسم کے بہت سے انضامات کی بچھاڑ کر کے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے دستر برداری کا اعلان کریں، ورنہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے گی۔ جیسے کہ ہم بتائے آئے ہیں کہ اس فتنے کا سرغنہ بلکہ بانی عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ تحریک شروع کی تھی، اور خواہش پرستوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہمخیال گروپ کو دعوت دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لو، ان کا اب اور اس خلافت پر کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو خطوط بھیج کر اس پر اکسایا اور اس کے لیے ایک اچھی خاصی جماعت تیار کر لی۔ انتہا تو یہ تھی کہ اس کی طرف سے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے خطوط میں حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا نام استعمال کیا گیا، اور ان کے نام سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھنے کی ترغیب دی گئی، اور کہا گیا کہ ان کے خلاف اٹھنا دین کی مدد کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اندرون خانہ کوئی سازش ہو رہی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ فتنے کی چکی اب بس گھومنے والی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو فتنے بھڑکانے والے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کے بارے میں پھیلائی جانے والی خبروں کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ ان خبروں کی تحقیق کے لیے ایک جماعت بھیجی جائے تاکہ اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کا پتہ چلے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے اصحاب بھیجے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا، ان میں نمبر 1 حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کی ذہانت و شرافت مسلمہ تھی، اور ان کی تفتیش پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اعتماد فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھیجا۔ نمبر 2 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ وہی اسامہ رضی اللہ عنہ ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں ایک فوج کا امیر بنایا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی قیادت و امارت میں لشکر بھیجنے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ بھیجا۔ نمبر 3 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی عظمت و جلالت کسی مسلمان سے مخفی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں مصر بھیجا۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جن کی ایک بزرگی اور دیانتداری میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں شام بھیجا، اور ان کے علاوہ دوسرے ذمہ دار اصحاب کو دوسرے علاقوں کی طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے پوری تحقیق کے بعد آ کر بتایا کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہم نے وہاں ایسی کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی، اور نہ ہی وہاں کے خواص و عوام کو کسی ناخوشگوار معاملے کا علم ہے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات پر اختیار ہے، اور ان کے حکام ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کی خبر گیری کرتے ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ اسلامی خلافت کے بارے میں مسلمانوں کو فتنے میں ڈال دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان فتنہ بازوں اور مملکت اسلامیہ کے خلاف خطرناک کھیل کھیلنے والوں سے کس طرح نپٹا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعض افقہ نے ان کے ساتھ سختی سے کام لینے پر زور دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ سختی سے کام نہ لیا جائے، البتہ حدود اللہ میں کسی نے کوتاہی کی تو اس کے بارے میں تساہل نہ برتا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باوجود اس کے کہ یہ صرف پروپیگنڈا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں کے لوگوں کے نام ایک خط لکھا تاکہ ان علاقوں کے لوگوں پر بھی اس پروپیگنڈے کی حقیقت کھل جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے تمام حکام کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ ہر موسم حج میں میرے ساتھ ملاقات کریں، اور جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں اس وقت سے میں نے ملت اسلامیہ کے لیے ایک اصول بنا دیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ اس لیے جو بھی میرے سامنے اور میرے حکام کے سامنے مطالبہ حق پیش کرے گا وہ حق ادا کر دیا جائے گا، اور میری رعایا کے حقوق میرے اہل و عیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے۔ نیز اہل مدینہ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ اہل مدینہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، تو پوشیدہ حالات میں طعن کرنا، ملامت کرنا، گالی دینا اور زد و کوب کرنا ایک انتہائی برا فعل ہے، اور جو کہ کسی حق کا دعوے دار ہو وہ موسم حج میں میرے پاس آئے اور اپنا حق حاصل کرے، اور اس کا تعلق مجھ سے ہو یا میری کسی گورنر سے، یا پھر خود ہی تم اسے معاف کرو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔
آپ رضی اللہ عنہ کا گرامی نامہ جب مختلف شہروں کے لوگوں کے سامنے پڑھا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائیں کی اور کہنے لگے کہ مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پھر جن سازشی لوگوں کے آپ رضی اللہ عنہ ان پر الزام لگائے گئے، آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر پوری صفائی پیش کی اور ان کی ہر بات کا جواب دیا، انہیں مسلمانوں میں دراریں پیدا کرنے سے روکا اور کوشش کی کہ وہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں، لیکن یہ لوگ اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں کے گورنروں کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان سے بھی مشاورت کی جائے۔ ان حضرات نے اپنی رائے سے آپ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی اور حمد و ثنا کے بعد ان سے فرمایا، تم نے مجھے جو مشورے دیے ہیں وہ میں نے سن لیے، تاہم یاد رکھو کہ ہر بات کو انجام دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ بات جس کا امت کو شدید اندیشہ ہے وہ تو ہو کر رہے گی، اور فتنہ کا جو دروازہ بند ہے اسے نرمی اور صبر و تحمل کے ساتھ بند رکھنے کی کوشش کی جائے، تاہم اللہ کی حدود اور قوانین کی حفاظت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے اپنی رضاعت اور لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تم لوگوں کو فتنہ فساد کی طرف جانے سے روکو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، ان سے درگزر کا معاملہ کرو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو ایک اہم نصیحت فرما کر رخصت کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ حضرت امیر معاویہ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ان حالات میں آپ رضی اللہ عنہ کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے میرے پاس ملک شام آ جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں کسی قیمت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا، اگرچہ اس میں میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو آپ رضی اللہ عنہ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک فوج بھیج دی جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے یہاں آنے اور رکنے سے یہاں کے معاشی حالات پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں یعنی اہل مدینہ کو تکلیف پہنچے، اور میں انہیں ہرگز کسی تنگی میں نہیں اتارنا چاہتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ پر اچانک حملہ ہوگا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ انہی دنوں حج کے ایام بھی قریب تھے۔ مصر سے غافقی بن حرب کی قیادت میں 500 کے قریب لوگ مکہ کی جانب چل پڑے۔ ادھر اہل کوفہ اور اہل بصرہ بھی ایک بڑی تعداد لے کر مدینے کے راستہ مکہ کی جانب چلے۔ یہ تینوں گروپ اپنے اپنے مقاصد کے تحت چلے تھے، لیکن ان سب کا مشترکہ مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خاتمہ تھا۔ کوفہ والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے تھے، بصرہ کے لوگ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو، اور مصر کے لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ہر جماعت کا ایک ایک وقت اپنی اپنی پسندیدہ شخصیت کے پاس گیا۔ اہل مصر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں نکال باہر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تم لوگ ملعون ہو۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی انہیں سخت لہجے میں جواب دیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عامل کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کا مطالبہ مان لیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض اقدامات کے باعث یہ فتنہ اٹھا تھا، ان کی یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ در حقیقت یہ ایک سازشی گروہ کی تخریب کاری کی تحریک تھی اور انہوں نے چند باتوں کو عنوان بنا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کردار کشی شروع کر دی تھی۔
فتنہ برداشت لوگوں کی یہ چال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام استعمال کر کے عام اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ حضرت امام آجری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو ان سازشی گروہ کے فتنے سے محفوظ رکھا۔ ان ظالموں نے ان کا نام اس لیے استعمال کیا کہ عام مسلمان ان کے دھوکے میں آ جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بچا لیا۔